غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام اور کفر کا پہلا یوں سمجھے کہ اہم ترین تصادم ہے، پہلا اور اہم ترین اسلام اور کفر کے درمیان تصادم ہے، معرکہ ہے۔ غزوہ ہے کہ جس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کا سامنا کر سکتے ہیں اور اسے شکست دے سکتے ہیں۔ اس غزوے میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی۔ مدثر بھائی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، آپ اندازہ لگائیں 6 زرہیں پہننے کے لیے، اور صرف 8 تلواریں ہیں مسلمانوں کے پاس، اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں 1000 کا لشکر ہے اور ان کے پاس دیکھیں 100 گھوڑے ہیں، اللہ اکبر، 700 ان کے پاس اونٹ ہیں۔ جو آلات ہیں جنگ کے، جو آلات ہیں تلواریں اور ڈھالیں اور یہ تو بے شمار ہیں، اس کے باوجود دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب جو فتح کے اسباب ہیں ان میں 2 آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چونکہ وقت کم ہے۔ سب سے پہلی جو سبب ہے مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ نصرت الہی ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر ہے، میدان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا، اگر آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے کفار کے ہاتھوں ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیرا پھر کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، اے پیارے اللہ تعالیٰ تجھے فتح عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور بدر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو بہت بڑا سبب ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ذوق شہادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو موٹیویٹ فرما رہے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سن کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ چلو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں۔ حضرت مقداد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نقاتلو ان یمینی کا، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ان شمالی کا ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، بین یدئی کا، یا رسول اللہ آپ نکلیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موٹیویٹ فرما رہے ہیں اور ایک صحابی کھڑے ہوئے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ جیسے ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج کے دن جو صبر اور استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑے گا اگر وہ شہید ہوتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ جیسے اس صحابی نے سنا کھجوریں تناول فرما رہے تھے مدثر بھائی، کھجوریں پھینکی اور کہتے ہیں واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا وقفہ ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ میں کفار سے لڑوں وہ مجھے شہید کر دیں اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نوجوانوں کا عالم ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرما لی، اب جو قافلہ تھا لشکر تھا اس کا جائزہ لیا جانے لگا، جو بچے تھے انہیں واپس کیا جانے لگا۔ انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص، چھوٹے ہیں۔ حکم دے دیا جائے تم بچے ہو، تمہیں پتہ نہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ جیسے ہی کہا نا کہ آپ واپس چلے جاؤ تو رونے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں واپس نہیں جاؤں گا، ہاں مجھے اجازت دیں میں بھی اس غزوے میں شریک ہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور پھر عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوے میں شریک ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب جنگ غزوہ بدر میں پہلے انفرادی طور پر جنگ ہو رہی تھی اور جب مشرکین نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو اجتماعی طور پر انہوں نے پھر حملہ کیا۔ تو اجتماعی جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر دائیں بائیں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ میری دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میری دائیں طرف ایک معصوم بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری بائیں جانب بھی ایک معصوم بچہ کھڑا ہے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ عبد الرحمن تیرا دایاں بایاں تو بڑا کمزور ہے، ابھی میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ ان دونوں بچوں نے یک زبان کہا ہمارے چچا جان ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کون ہے، ہمیں بتائیں ابو جہل کون ہے۔ میں نے کہا بیٹا تمہارا اس سے کیا واسطہ، وہ تو سردار قریش ہے، وہ تو پورے لشکر کو جو لیڈ کر رہا ہے۔ کہا ہم نے سنا ہے
کہ وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. چچا ہم عزم کر کے آئے ہیں, گھر سے نکلے ہی اس عزم کے ساتھ ہیں کہ اس گستاخ رسول کا سر ہم اپنے ہاتھوں سے قلم کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ سنا تو میں نے اشارہ کیا, وہ سامنے دیکھو کفار کے لشکر کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ ابو جہل ہے. کہتے میرا یہ کہنا تھا کہ وہ طوفان کی طرح کھڑے ہوئے اور پھر بجلی کی طرح آگے لپکے اور جا کے ابو جہل پہ انہوں نے حملہ کیا, نیچے گرایا, اتنا زخمی کیا کہ ابو جہل ان زخموں کا تاب نہ لایا اور وہ مر گیا. فرماتے ہیں کہ یہ جو نوجوان میرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا, یہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھے. تو یہ غزوہ بدر ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ ہر صحابی اور رسول نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور اس میں دیکھیں کہ مسلمان 14 شہید ہوئے ہیں, کفار 70 جو ہے وہ قیدی کیے گئے, 70 وہ مارے گئے. جو قیدی کیے گئے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر حضرات صحابہ نے کیسا سلوک کیا, خود کھجوریں کھائی ہیں اور انہیں کھانا کھلایا. اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض حضرات صحابہ کا اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت اس پر آپ نے گفتگو فرمائی اور یہ کہوں کہ نچوڑ غزوہ بدر کا آپ نے یہاں پر پیش کر دیا.